کسی کے دو دل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، دو مائیں بھی سگی نہیں ہو سکتی، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ منہ بولا بیٹا بھی سگا بیٹا بن جائے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر تم سوسائٹی میں سمجھتے ہو تو تم خود سمجھتے ہو، قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ہے۔ واللہ یقول الحق، اللہ تو وہی بات کہتا ہے جو حق ہوتی ہے، وہو یہدی، اللہ تو میرا راستہ بتلاتا ہے۔ ہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو ان کے اپنے ریئل باپ کے نام سے پکارا کرو۔ اس سے واضح ترجمہ کر سکتا ہوں میں؟ نہیں کر سکتا نا۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارا کرو، وہ اقسط عند اللہ، یہی طریقہ اللہ کے نزدیک پورا انصاف پر ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، جمال صاحب کے سوال، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، تم نے جس بچے کو گود لیا ہے اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو، تمہیں اس کے والد اور والدہ کا پتہ نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دین بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، تمہارے دوست ہیں، لیکن قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں۔ پتہ نہیں آپ سمجھیں کہ نہیں؟ دائتا رور دا، یہ تمہارا دوست ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ حقیقت میں اپنا نام اس کے نام کے ساتھ ٹچ کرنے اس کی اجازت نہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم سے جو غلطی ہو جائے اس کی وجہ سے تم پہ گناہ نہیں ہوگا، وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، البتہ جو بات تم اپنے دل سے جان بوجھ کر کرو، قصداً کرتے ہو تو اس میں گناہ ہے۔ غیر اختیاری طور پر ایک مسئلے کا علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، ایک گناہ ہو گیا تو اس کی شناخت اتنی نہیں ہے، لیکن اگر ایک چیز کے حرام ہونے کا پتہ بھی ہے، ابھی تو مسئلے کا پتہ چل گیا نا، ابھی تو پتہ چل گیا نا کہ پالک بیٹے کے ساتھ میں اپنی ودیت، ابھی تو پتہ چل گیا نا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے پتہ نہیں تھا تو چلو وہ مسئلہ الگ ہے، وہ بھی تمہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ تم دارالاسلام میں رہتے ہو، مدرسے تمہارے پاس ہیں، علماء تمہارے پاس ہیں، قرآن کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، وہ بھی تمہیں پتہ نہیں، یہ تمہاری ویکنس ہے، تمہاری کمزوری ہے، لیکن چلو نہیں پتہ تھا، اب تو پتہ چل گیا نا، اب پتہ چل گیا تو کسی بھی بچے کو گود میں لوگے، اس کے شناختی کارڈ میں، اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں، اس کے پاسپورٹ میں، اس کے فارم بے میں اس کے حقیقی والد اور والدہ کا نام لکھو گے، اپنا نام اور اپنی زوجہ کا نام نہیں لکھ سکتے۔ یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ الحمدللہ، ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت ہے؟ نبی علیہ السلام اپنے پیغمبر سے۔ وازواجہ امہاتہم، حضور کی بیٹیاں امت کی مائیں ہیں، امت کی اما خدیجہ، اما عائشہ، اما زینب بنت جہش، اما زینب بنت خزیمہ، اما صفیہ، اما جمیلہ، اما سودا، اما ام حبیبہ، اما ام سلمہ، سب ہماری ماں ہے۔ قرآن نے کہہ دیا ماں ہے تو ماں ہے بس۔ وازواجہ امہاتہم، پیغمبر تمہارے لیے والد کی طرح ہے، اور اس کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے مطابق پیٹ کے رشتہ دار دوسرے مومنوں اور مہاجرین کے مقابلے میں ایک دوسرے پر میراث کے معاملے میں زیادہ حق رکھتے ہیں، الا یہ کہ تم اپنے دوستوں کے حق میں کوئی وصیت کر کے ان کے ساتھ نیکی کر لو۔ کان ذالک فی الکتاب مذکورا، یہ بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس آیت کی تفصیل سمجھ لیں میرے عزیزو، قرآن نے کہا پیغمبر تمہارے لیے تمہاری جان سے بھی بڑھ کر ہے، وہ تمہارے والدین تو کیا دنیا کے سب والدین اس پیغمبر پہ قربان صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا وہ قریب ہے۔ حضور کی ازواج تمہارے لیے مائیں ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ جب کبھی تمہاری میراث تقسیم ہوتی ہے، جب کبھی تم فوت ہوتے ہو، کیا تمہاری میراث میں پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی میراث میں سے حصہ نکالا جاتا ہے؟
کہ وہ کتنے تمہارے قریب ہے، کتنا قریبی ان کے ساتھ رشتہ ہے. تمہاری میراث کس کے لیے جاتی ہے؟ تمہارے اور ورثہ، حقیقی والد، حقیقی والدہ، بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنوں کے لیے جاتی ہے. تو یہی صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر تمہارے کتنے قریب ہے، امہات المؤمنین تمہارے کتنے قریب ہے. جب ان کو میراث نہیں ملتی تو منہ والا بیٹا جس کو تم کہتے ہو کہ یہ میرا بہت قریب ہے، کس کو میراث میں پا سکے؟ ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ منہ والے بیٹے کو میراث نہیں ملتی لیکن میرے بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو میراث ہونے میں بھی میری خدمت نہ کچھ مل جائے، تو آپ اپنے اس منہ والے بیٹا یا بیٹی اس کی وصیت کرتے ہیں. وصیت کرتے اور وصیت ایک بڑی میں جاری ہو تو آپ کے ہاتھ کا ایک بڑی ایسا کس کو مل جائے گا. لیکن وہ بڑا بیٹا ہو یا بیٹی ہم کو میراث